السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مجلس میں تشریف فرما علماء ریواقار شہر سندھی کے باشندگان اور باہر سے آئے ہوئے مہمان کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں مجھے حق اور صحیح بات کہنے اور ہمیں اور آپ کو سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک شخص ہے جس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے یا دادا کا انتقال ہو جاتا ہے، جو کہ گھر میں ایک سرپرست کی حیثیت رکھتے تھے، تو انتقال ہو جانے کے بعد یہ شخص تلے تنہا بچتا ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہو
ہو گیا ہے یہ باپ یا دادا، تو اس شخص کو بڑی اجنبیت محسوس ہوتی ہے اور ایسا احساس و شعور ہوتا ہے کہ جیسے سر سے کوئی سایہ ہٹ گیا. یہ ایک شعور ہے ایسے فرد کا جس کے کسی بڑے بزرگ مثلا دادا یا باپ کا انتقال ہو جائے. گویا کہ ایک بیٹے کی زندگی میں باپ کا اور دادا کا انتقال ہو گئے تو اتنے طرح بچا. بہت سارے ڈر اس کو ستاتے ہیں کہ کب کیا ہو جائے، اور اس کے علاوہ اسے یہ احساس بھی دامنگیر ہوتا ہے کہ دادا کے جانے کے بعد، باپ کے انتقال کرنے کے بعد جو ذمہ داریاں وہ لوگ نبھاتے تھے، جن ذمہ داریوں کو وہ ادا کرتے تھے، وہ ذمہ داریاں اب مجھے نبھانا پڑے گی، ادا کرنا پڑے گی. یہ ایک الگ بوجھ. ایک تو سرپرستی کا ختم ہو جانا، کسی بڑے شخص کا موجود نہ ہونا، یہ اس کے دل میں احساس. اور دوسرا ذمہ داریوں کا بوجھ. یہ ایک بیٹے کو دامنگیر ہوتا ہے. یہ عام زندگی میں ایک واقعہ ہے اور حقیقت ہے کہ انسان اپنا معافی ڈھونڈتا ہے، اپنا سرپرست ڈھونڈتا ہے، اور جب تک باپ زندہ ہے بڑے سکون سے شان سے زندگی گزارتا ہے. گھر کی ساری ذمہ داری باپ سنبھالتا ہے کیونکہ باپ ہر کام میں اولاد کی مدد کرتا ہے، کام آتا ہے. ساری ذمہ داریوں کی فکر اسی کو ہوتی ہے. بیٹا کچھ نہیں اس وقت سوچتا ہے جب تک کہ باپ زندہ ہوتا ہے. پتہ یہ لگا کہ ہر شخص کو اگر کوئی مددگار مل جائے، کوئی معاون مل جائے تو تقویت ملتی ہے، ایک تسلی ملتی ہے دل کو، ایک قوت حاصل ہوتی ہے. یہ عام فکر اور عام شعور ہے دنیا میں ہمارا. تو ایسے حالات میں جب دنیا میں جھمیلے ہوں، ذمہ داریوں کا احساس دامنگیر ہو، سرپرست کا انتقال ہو چکا ہو، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، اور ایسے حالات میں اگر ہمیں اللہ رب العالمین ولی بن کر کے مددگار بھی بن جائے تو پھر ہمارا کیا کہنا؟ یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. اور آیت کا تعلق دراصل اسی چیز سے. ایک حقیقی سرپرست، ایک حقیقی ذمہ داری کو نبھانے والا، ہماری فکر کرنے والا، ہمارے برے اور اچھے کے بارے میں سوچنے والا، خیال رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن. فرمایا اللہ رب العالمین انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا.
انما یہ کلمہ حسر ہے، گویا کہ رب کائنات یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حقیقی ولی، حقیقی سرپرست، حقیقی فکر کرنے والا اگر کوئی ہے، حقیقی مدد کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ ہی تمہارا ولی ناصر ہے، مددگار ہے۔ اور وہ کس طرح سے؟ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں غلط ڈگر سے بچانے کے لیے، ہمیں گمراہیوں سے دور رکھنے کے لیے، جنت سے قریب کرنے کے لیے اور جہنم سے دور رکھنے کے لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے انما ولیکم اللہ، میں اللہ خود ہے میرا ولی، آپ کا ولی اگر حقیقی معنی میں کوئی ہے تو اللہ ہی ہے۔ انما ولیکم اللہ، اور انبیاء کو بھیجا، ساری چیزیں بتائیں، قرآن کا نازل، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، نبی کو بھیجا، حدیث نازل فرمائی، کتنا سب انتظام کیا۔ اس کے علاوہ بے شمار ہمیں نعمتیں دی، مکان دیا رہنے کے لیے، زمین دی، آسمان سجایا، چاند پیدا کیا، سورج پیدا کیا، ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائی، فکر کس نے کی؟ انما ولیکم اللہ، اس رب کائنات نے جو ہمارا اور آپ کا، پوری کائنات کا حقیقی ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ، تو اللہ نے فکر کی کہ ہمارا ولی کون ہوا، ہمارا سرپرست کون ہوا، ہماری نگہبانی کرنے والا کون ہوا، ہماری مصیبتوں میں کام آنے والا کون ہوا، مشکلات کو دور کرنے والا کون ہوا، بیماریوں سے شفا دینے والا کون ہوا، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری مہیا کرنے والا کون ہوا؟ کوئی نہیں، صرف اور صرف انما ولیکم اللہ، اللہ رب العالمین ورسولہ، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ رسول، اللہ کے جو رسول ہیں وہ بھی تمہارے ولی، وہ بھی ولی ہیں۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فکر کی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ نے تکلیفیں اٹھائی، آپ نے پریشانیاں اٹھائی، آپ نے پتھر کھائے، آپ کے پیٹ رہے، کس لیے؟ امت کو جنت تک پہنچانے کے لیے، امت کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، امت کو ظلمات سے نکال کر کے روشنی میں لانے کے لیے کس نے فکر کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ہی تمہارا ولی ہے اور رسول ہی تمہارے ولی ہے، حقیقی ولی اور حقیقی سرپرست۔ اور یہ سرپرستی جب مل جائے اور جس سے مل جائے یہ بڑا خوش نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ کی جب سرپرستی مل گئی گویا کہ بندہ اللہ کا ہو گیا اور اللہ بندے کا ہو گیا، پھر جنت کا راستہ آسان ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر ولی کون ہے؟ والذین آمنوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، مومن لوگ، ولی مومن جو مومن ہو، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، تو پھر دوسرے مومن کی فکر ہو۔ ہاں، دوسرا مومن کہیں کوئی غلط راستہ نہ اختیار کر لے، دوسرا مومن کہیں کسی غلط جگہ پر نہ چلا جائے، اور یہی قرآن و سنت کی دعوت اور پیغام ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا خیر خواہ ہے۔
اور ہونا چاہیے، ورنہ پھر ایمان کس بات؟ غلط راستوں سے بچانا، غلط چیزوں سے بچانا یہ پیغام ہے. اور یہاں یہ بھی پیغام ہے کہ مومن وہ ہے جو آپس میں جڑ کے رہے گا، جوڑنے کی بات کرے گا، توڑنے کی. یہ مومن کا شعار ہے، یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کا مقام ہے. کیا فرمایا؟ والذین آمنوا، وہ جو مومن ہے وہ بھی تمہارے ولی ہیں. انما ولیکم اللہ، اللہ ولی، رسول ولی، مومن ولی. کتنے؟ تین ولیوں کا تذکرہ. مومن کون سے؟ صفات بھی بیان کر اللہ رب العالمین. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. وہ مومن جو نماز قائم کرتے اور زکات دیتے. کون سے مومن؟ نماز قائم کرنے والا مومن. پتہ یہ لگا کہ مومن کی صفت، مومن کون ہوگا؟ وہ جو نماز پڑھنے والا ہو. مومن وہ نہیں جو نماز چھوڑنے والا ہو، وہ نہیں ہو سکتا. اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات دیتے ہوں گے. یہاں سے یہ بھی ایک نقطہ ملا کہ ولی، اور سوچئے گا ولی کون ہوگا؟ جو نماز پڑھتا ہوگا. ولی کون ہوگا؟ جو زکات دیتا ہوگا. ولی کون ہوگا؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ، رب ذوالجلال کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے والا ہوگا. اور چونکہ نماز توحید کے بعد ایک اہم عبادت ہے، زکات کا تعلق فقراء و مساکین کی مدد سے ہے. یہاں خاص طور سے اس کا تذکرہ کیا ہے یہ پیغام دینے کے لیے کہ دیکھو ولی وہی ہوگا جو دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا. میرا رب دیتا ہے اور دیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے پوری شریعت ہمیں دے لاتے تھے. اور مومن ولی کیا کرے گا؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، زکات دے گا. دینے والا ولی ہوگا، لینے والا نہیں. ہم مال ہڑپنے والا نہیں، بہانے بنا کر کے لوگوں سے جیب خالی کروانے والا ولی نہیں ہو سکتا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے معاون ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، ولی. والمؤمنون والمؤمنات، اور سنیے آگے کی بات میں سمجھ میں آئے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے لیے ولی ہے. ہاں یہاں جوڑنے کا پیغام دیا جا رہا ہے. جڑ کر کے چلنا یہ مومن کی شان ہے، اور توڑنا یہ مومن کی شان کے خلاف. یہ کتاب و سنت کا پیغام نہیں ہو سکتا، کسی اور کا پیغام ہو سکتا ہے، شخصی ہو سکتا ہے، ذاتی ہو سکتا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اور اسلام کی یہ شان ہے، اسلام کا یہ مقام ہے کہ اسلام نے جوڑنے کی بات کی ہے، کبھی توڑنے کی بات کی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف. کون ہے وہ ولی؟ صفات بتا رہا اللہ رب العالمین. یأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دے. مومن اچھی باتوں کو بتائے گا، غلط سلط الٹی سیدھی باتوں میں نہیں پڑے گا، اس کو غلط چیزوں سے دور رکھے گا. وینہون عن المنکر، مومن کی پہلی صفت امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دے گے آپس میں. وینہون عن المنکر، اور منکر سے، غلط چیز سے روکیں. ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بھئی کسی کو اگر اچھی بات کا حکم دینا ہے تو اس سے ملنا پڑے گا، بات کرنا پڑے گی، اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ مجلس کی بھی ضرورت پڑے، ہو سکتا ہے کسی نشست کی بھی ضرورت پڑے. یہ ضروری ہے، ورنہ کیسے سنائے؟
لکھ کے بھیج سکتے ہیں، یہ طریقہ ہے گویا کہ بات پہنچانے کے لیے، اچھی بات بتانے کے لیے اور بری بات کو سے روکنے کے لیے ہمیں اسے ملنا پڑے گا، بات کرنا پڑے گی، پیغام دینے کے لیے کوئی نشست بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ تیسری صفت نماز قائم کریں گے۔ ولی کون؟ مومن، مرد اور مومن عورت اور ولی اچھی باتوں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے اور نماز قائم کرنے والے، زکات کی ادائیگی کرنے والے، زکات دینے والے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار۔ 5 صفت بیان کی ولی کی۔ ولی کون ہوگا؟ مومن مرد اور مومن عورتوں میں ولی کون ہوگا؟ جو اچھی بات کا حکم دے گا، بری بات سے روکے گا اور نماز قائم کرے گا، زکات کی ادائیگی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا۔ اور آگے چلتے ہیں، دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ میرا ولی، میرا حقیقی ولی کون ہے؟ اللہ۔ ان ولی اللہ، میرا حقیقی ولی اللہ ہے۔ الذی نزل الکتاب، جس نے قرآن کو، کتاب کو نازل کیا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ نیک لوگوں سے ہی دوستی کرتا ہے، انہی کی سرپرستی کرتا ہے۔ ہم يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نتیجہ دیکھ لیجئے، یہاں ایک چیز اور پتہ لگے کہ ولی کون ہوگا؟ جس کا تعلق قرآن سے ہوگا، ورنہ خاص طور سے یہاں پر الذی نزل الکتاب کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن فرمائے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، سیدھے اللہ کو آگے فرما دے گا ان ولی اللہ وہو یتولی الصالحین، کہ میرا ولی اللہ ہے اور اللہ نیک لوگوں سے ہی دوستی کرتا ہے، انہی کی مدد کرتا ہے۔ یہ کہنے کا اللہ کو کافی ہوتا ہے، لیکن فرمایا الذی نزل الکتاب۔ یہ آیت کیوں لگائی؟ نزل الکتاب کہ جس کو ولی بننا ہے اس کو قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، اور قرآن سے جتنا اس کا تعلق اور رشتہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کو اس کی ولایت قوی اور مضبوط ہوگا۔ نتیجہ دیکھ لیتے ہیں، ایک اور آیت، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ فرمایا کہ جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، اللہ کو اپنا معاون و مددگار تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، سرپرست بنا لیتا ہے، اور کس کو؟ رسول کو اور مومنوں کو۔ دین کا تذکرہ یہاں کیا آیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ سے اور رسول سے اور مومنوں سے اگر کوئی تعلق بنا لیتا ہے، دوستی کر لیتا ہے، ان کو سرپرست تسلیم کر لیتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اتنا بہترین نتیجہ ہے۔ میں نے وہی مان لیا کس کو؟ اللہ۔ میں نے وہی مان لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے وہی مان لیا فرما بردار اور عبادت گزار اللہ کے نیک مومن بندوں کو میں نے اپنا ولی بنا لیا، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ رب العالمین کی یہ جماعت، مومنوں کی یہ جماعت غالب رہے، غالب ہی رہنا ہے۔ اس کو اللہ کی سرپرستی مل جائے تو غلبہ ملنا ہی ہے، اور رسول کی اتباع کرنے لگے اور مومنوں کو اپنا ولی بنا لیں تو جاؤ کائنات کی ایک طرف ہے اور ہم اکیلے ایک طرف۔ جب رب کی سرپرستی
تسلی مل جائے. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ غنی المؤمنین. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے, سارے بتوں کو توڑ دیا, آپ نے پوری قوم اکٹھا ہو کر کے, لیکن فرمایا اللہ ولی المؤمنین, اللہ مومنوں کا ولی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اپنا ولی بنایا, اللہ کو اپنا سرپرست بنایا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا, حوالے کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ ساری قوم فَكُذِّبُوا ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ, خیر و خاسر سب کے سب سر چھکا کر کے شرمندہ ہو گئے, اور ادھر ادھر کی پلاننگ پتہ نہیں کیا کیا کی, لیکن رب کائنات نے ان کی حفاظت کی. ہے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اگر ہم نے اللہ کو اپنا ولی بنا لیا, اگر ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی اور حقیقی مومن کو اپنا ولی بنا لیا, تو پھر ہمارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے, دروازے جو بند ہیں وہ سارے کے سارے کھل جائیں گے, پریشانیاں آسانیوں میں بدل جائیں گی. دنیا میں اب بات کر رہا ہوں دنیاوی ولی. یہ وہ ولی ہے جو ہمارا, یہ اس ولی کی صفت ہے. آپ نے دیکھا اللہ ہمارا ولی, رسول ہمارا ولی اور مومن ہمارے ولی. ان چیزوں کو ذہن میں رکھے آگے. دنیا میں ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک خاص صفت کا حامل, ایک خاص صفت کا حامل ہو, اور وہ صفت کیا ہے؟ مختصر ہے, سرسری طور پر آپ اور ہم سب جانتے ہیں. ہاتھ میں کم سے کم 4-5 انگوٹھیاں ہوں, ہم کپڑے لمبے چوڑے ہوں, سر کے بال خوب لمبے اور بغیر کنگھا کیے ہوئے ہوں, گندے سندے عجیب سے دکھتے ہوں, اور پان کھاتا ہو, نماز نہ پڑھتا ہو, جنات کا دعویٰ کرتا ہو, جنات میرے قبضے میں ہیں, غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہو, بتاتا ہو اور جھوٹ بولتا ہو, اور لوگوں کی جیبوں پر ڈکیتی ڈالتا ہو. یہ دنیا میں بنی ہے. لباس بھی اس کا رنگ برنگی ہو, ہرا ہو, لال ہو, پیلا ہو, کوئی بھی لباس ہو سکتا ہے. یہ دنیا کا بنی ہے. اور حد تو یہ ہے, حد تو یہ ہے, اور افسوس ہے انسانی عقل و دماغ پر کہ آج انسان نعوذ باللہ اکرمنا اللہ وإیاکم, ننگے شخص کو بھی لوگ ولی مانتے ہیں. ننگا, ایک دھاگا نہیں ہے جسم پر, اور اس کو ولی مانتے نہیں. اور ولایت کے اعلیٰ درجے پر اس کو پہنچا دیا, کیونکہ نماز نہیں پڑھتا ہے. ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا ہے, بہت بڑا ولی ہے. شریعت کی ساری چیزیں اس سے ثابت ہو گئی, ختم ہو گئی. یہ کون سا ولی ہے؟ دنیا کا ولی. دنیا کی بازار میں آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے آپ کو ایسے ولی, جو ننگے بھی ہوں گے, انگوٹھیاں ڈھیر ساری, دھاگے, کپڑے, بال عجیب عجیب رنگ برنگ کی شکلیں بنائے ہوئے گھومتے اور پھرتے ہیں. اور ہماری عقل پر اگر ماتم کیا جائے تو کم نہیں ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں تو اسے تبرک حاصل کرتے ہیں, اور ایسے ولی سے اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیاں حل کرنے کی گزارش کرتے ہیں. تو ننگا, نماز نہیں پڑھتا, مزید یہ کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ بھی فنا کرامت ہوئی ہے, اور اپنے 4-5 اس نے ہرکارے اور نمائندے لگا دیے نمبر کہ میرے بارے میں لوگوں کو ورقلاؤ جیسے شیطان بنا, میرے بارے میں افواہ بنا کہ آپ نے تو غیر خائی کے بعد بڑے پہنچے ہوئے بنے. یہ پہنچے ہوئے والا جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, کہاں پہنچے ہوئے؟
نیچے یا اوپر، آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں. میرے لیے یہ مشکل ہو گئی تھی اور یہ پریشانی ہو گئی تھی، کہیں بھی کسی ڈاکٹر نے علاج نہیں کیا، لیکن اس نے اس ولی کے پاس گیا اور زیر ناف کا ایک بال توڑ کر کے اور کپڑے میں لپیٹ کر تعویذ باندھ کر کے میں نے گلے میں پہن لیا، مجھے شفا مل گئی. کیا گندے ولی ہیں! یہ وہ ولی نہیں ہے جن کو اللہ نے ولی کہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. ہمارے ولی تو صاف و شفاف ہیں. ہمارے ولی کس کے؟ میرے اکیلے کے نہیں، آپ سب کے. ہمارے سب کے ولی تو اللہ ہے جو پوری کائنات کے حاکم اور سب سے عظیم ہستی ہے. اور اس سے بڑا ولی اور کوئی ہے؟ اور ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا اور سے بہتر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بھائی سیرت پڑھو مسلمانوں. آج بازار میں کیوں اتنے ولی دن بدن پیدا ہو رہے ہیں مختلف رنگوں اور شکلوں میں؟ غور کرو. آپ دیکھو آج دنیا میں دو طرح کے بگاڑ ہیں، ایک فکر اور نظر کا بگاڑ، اور دوسرا اعمال اور اقوال کا بگاڑ. دونوں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں. دنیا میں دو طرح کے بگاڑ ہیں، ایک سوچ کا، فکر کا، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اور ایک اعمال کا، اقوال کا. لیکن فکر جب خراب ہوتی ہے، نظر جب خراب ہوتی ہے، عقیدے میں جب انحراف ہوتا ہے، تو پھر اقوال و اعمال اسی کا عکس ہوتے ہیں. جو افعال ہم سے صادر ہوتے ہیں وہ اسی کا پرتب ہوتے ہیں. جیسی فکر ہوگی ویسے ہی اعمال صادر ہوں گے. جب فکر و نظر کا بگاڑ آ جاتا ہے، آپ پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور دل پر مہر لگ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو سجدہ کرنے لگتا ہے. انسان کو سجدہ کرنے لگتا ہے. ایک انسان کیسے سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن عقل پہ پردہ پڑا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. جانوروں کی طرح ہے، عقل اور شعور کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور نتیجہ یہاں پہنچا کہ رب کائنات کے انکار تک، اللہ کے ساتھ شرک تک ہم پہنچ گئے، اور آخرت کا انکار بھی ہم نے کر دیا. اچھی اور بری چیز کے درمیان تمیز کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ عقل پہ پردہ پڑا ہے، نظریہ ہمارا غلط ہے، فکر و نظر ہماری خراب ہو چکی ہے. تو یہ فکر و نظر کا بگاڑ ہے. لیکن اگر فکر و نظر صحیح ہو تو کیا کہیں گے؟ قل، کیا کہیں گے؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا. اگر فکر صحیح ہے، اگر عقیدہ صحیح ہے، اگر ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت درست ہے، تو پھر ہم کہیں گے ارے بھائی کیسے ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ہم کیسے ولی بنا سکتے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں خود ولی ہوں تمہارا، رسول ولی ہے، مومن ولی ہے، تو اس ننگے مننگے کو کیسے ولی بنائیں گے؟ عقل درست ہونا چاہیے کہ ان صلاۃ و نسک و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز، روزہ، مرنا، جینا، اٹھنا، بیٹھنا، سب کچھ رب کائنات کے لیے جو ہم سب کا ولی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اور تو اور افسوس اور شرم کی بات ہے، بات ایسے ولی جو بازاروں میں شاید میرے خیال سے ذہن میں جو نام آ جائے اس نام کا ولی موجود ہے. ایسے گندے گندے عجیب سے نام، بھائی کتا پیر، ہم کتا شاہ ہے، لنگ شاہ، لنگ پیر. ہاں بھائی دولہا شاہ، دولہا پیر. یہ کون ہے بھائی؟ دولہا پیر ہے، ولی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ہے اور صبرتا ہے. اور جو لنگ شاہ بھی ہے، لنگ پیر بھی ہے، رات کے 1 بجے سچ صبر کر کے تیار ہو رہی ہے کس کے لیے؟
سہاگ تیرے لیے ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، ہیلمٹ شاہ، تو مالش شاہ، پان والی ولی سنا ہوگا۔ اللہ، میں نے خود دیکھا، میں کہتے ہیں بھائی کبھی کبھی تجربہ نہیں کرنا چاہیے، سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھا کہ ایک شخص بزرگ نیا کرتا ایک آدمی نے لا کے اس کو پہنایا، یہ ولی ہے، پہنایا، ولی کو پہنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور تہمت پہنایا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے، ہاتھ چل رہے، پان خرید کے لا کر کے دیا، منہ میں رکھا، وہ اتنا چالاک اور ہوشیار کہ پان فوراً نکالا، اور لوگ اس پان کو لینے کے لیے دوڑ پڑے کہ یہ پان ہمیں مل جائے، یہ پان ہمیں مل جائے، کون سی شفا بڑھ رہی ہے؟ ولی وہ ہے جس کو اللہ نے ولی بنایا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ نماز پڑھ نہیں رہا، ولی ہے، پاگل ہے، ولی ہے، ننگا ہے، ولی ہے۔ پان تھوک دیا تو شفا کے لیے دوڑ پڑے، عورتیں دوڑی پانی کی بوتل لے کر کے کہ اس کے منہ سے تھوڑا سا تھوک نکل رہا تھا کہ پانی میں گرانے، میں نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہا کہ یہ ہمارے بچے کی بیماری کو صحیح کر دے گا، شفا یاب مل جائے گا۔ ہاں اے مسلمان، کون ہماری عقل؟ ارے عقل سے سوچو، شریعت کو آپ ایک طرف رکھ دیں، لیکن عقل کا، دماغ کا صحیح استعمال کریں، تب بھی تو ہماری عقل یہ گوارا نہیں کرے گی کہ کسی کا تھوک پی لیا جائے۔ ہاں میں کہوں ابھی یہاں سے آپ میرا تھوک پی لیں، نعوذ باللہ، آپ پیئیں گے، کیا گندی بات کرتے ہیں، لیکن وہ پاگل آدمی گھوم رہا ہے پاگلوں کی طرح، اس طرح حرکت کر کے تھوک نکل کر کے کرتے سے نیچے تک جا رہا ہے۔ لوگ اس کا تھوک لینے کے لیے بوتل ڈھونڈنے لگا رہے ہیں، پان لینے کے لیے کاغذ لے کر کے دوڑ رہے ہیں کہ مل جائے تو ہم سمیٹ لیں، نہ جانے کون سی امرت ہے یا کون سی جنت سے بوٹی مل رہی ہے جو ہمیں نہیں ملی، کہیں ایسا نہ ہو کسی دوسرے کو مل جائے۔ ہے افسوس۔ تو یہ ولایت کا مقام ہے۔ ولی وہ ہے جو کیا ہو؟ نمازی ہو۔ ولی وہ ہے جو دینے والا ہو۔ آج ولی بننے کے لیے اور ولی بنانے کے لیے حقیقت میں انسان کا سب سے بڑا بے وقوف ہونا ضروری ہے اور جاہل ہونا ضروری ہے۔ اگر اس جگہ ہر آدمی جاہل اور بے وقوف ہو تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کے بھی یہاں پر اعلان کر سکتا ہے کہ میں ولی ہوں، اور بیچارے آنکھیں بند کر کے سب آمنا و صدقنا سب تسلیم کر لیں گے کہ ہاں ولی ہو۔ لیکن ولی کون ہے بھائی؟ نماز پڑھنے والا۔ ولی کون ہے؟ زکات دینے والا۔ ولی کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والا۔ اور ان سب سے پہلے جو اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کیا پیاری آیت ہے، اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ بہترین چیز ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ خود ہمارا ولی بن رہا ہے، ہم ہیں کہ نہیں ایسے پاگلوں کو، ایسے مجنوں اور ایسے مجذوب کو ولی بنانے کے در پہ۔ عقل کا صحیح استعمال کیجیے، اور جو فکر اور نظر میں بگاڑ ہے، جو سوچ اور سمجھ میں بگاڑ ہے، جو عقیدے میں خلل ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین جب ہماری سرپرستی کرے گا، جب ہمارا ولی بن جائے گا، مومن ہمارے ولی بن جائیں گے، تو سمجھ لیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بے کر نہیں کر سکتی، کوئی بھی ہمارا روح نہیں اکھیڑ سکتا، اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی گندی حرکت یا کوئی بھی غلط آنکھ ہمارے اوپر نہیں اٹھا سکتا۔ ہمارا جو مقام، ہماری جو ایک اپنی عزت ہے، اپنی عزت کو پہچانے، اپنی شخصیت کو پہچانے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے مکرم بنایا، سر جھکانے کے لیے نہیں، ننگوں کے سامنے جا کر کے ان سے اپنی مشکلات رکھنے کے لیے نہیں، ان کے بال اکھیڑ کر لا کر تعویذ بنا کر پہننے کے لیے نہیں۔ کرمنا بنی آدم، یہ پیشانی جھکے گی تو اس رب ذوالجلال اور رب کائنات کے سامنے جھکے گی جو ہمارا حقیقی ولی، رسول ہمارے ولی،
اور مومن ہمارے ولی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کو جاننے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور غور کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. ڈاکٹر یعقوب صاحب نے خاص طور پر فون کیا تھا, اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو قرضدار ہیں ان کے مراحل کو آسان فرما دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہمارے اندر سے کینہ, کپٹ, حسد اور بغض کا خاتمہ کر دے. الہ العالمین ہم کو ایک بنا دے, جڑ کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین دنیا کے اندر عزت, عظمت اور سربلندی کے ساتھ درج جب خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.